اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو الیکشن کمیشن نے 3 جولائی کو خط لکھا کہ آپ پی ٹی آئی 3 جولائی 2018 کہ آپ تمام جو بینک اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے وہ آپ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں. تو اسٹیٹ بینک نے 12 جولائی 2018 کو ایک حکم جاری کیا, وہ لیٹر وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ تمام بینکس اپنے پی ٹی آئی کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ جمع کرائیں الیکشن کمیشن. اس کے بعد یعنی ایک بینک نے 16 جولائی 2018 کو, یہ بڑی اہم بات ہے, ذرا اس کو پلیز نوٹ کیجیے, 16 جولائی 2018 کو ایک بینک نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں 5 دن اور دیے جائیں, ہمیں اس دستاویزات یعنی فارن ایکسچینج جتنا ریمیٹنسز ہوئی ہیں, جو ان کے اکاؤنٹس ہیں پی ٹی آئی کے, جو باہر سے پیسہ ہے, جو تفصیلات مانگی گئی, انہوں نے کہا ہمیں 5 دن اور دیے جائیں. اب آپ یاد رکھیے کہ 16 جولائی 2018 کو وہ بینک الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھتا ہے, 25 جولائی 2018 کو قومی الیکشنز ہوتے ہیں. اس کے بعد 18 اگست 2018 کو عمران خان وزیر اعظم کے طور پہ حلف لیتے ہیں. 20 اگست 2018 کو وہی بینک الیکشن کمیشن میں خط لکھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام فارن ایکسچینج ریمیٹنسز جو کہ فارن ایکسچینج اکاؤنٹس میں آئے تھے ہم دینے سے قاصر ہیں. کیوں قاصر ہیں؟ اس لیے کہ جو سافٹ ویئر تھا, کیونکہ جس بینک میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ تھے اس بینک کا نام تھا کسب بینک, KASB بینک, جو ڈیفنکٹ ہو چکا تھا, جو اس بینک میں ضم ہو چکا تھا مئی 2015 میں. تو انہوں نے کہا کہ اس بینک جو ہمیں ضم ہو چکا ہے اس کا سافٹ ویئر جو تھا اور جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ انکمپیٹیبل ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ سافٹ ویئر کے مسئلے کی وجہ سے تمام فارن ایکسچینج ریمیٹنسز جو کہ KASB بینک میں آئے تھے, جو پھر اب جس بینک میں وہ مرج ہو گیا, اس بینک نے معذرت کی اور یہ لکھ کے کی اپنے خط کے ذریعے, جو 20 اگست 2018 کو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لکھا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی جو اسکروٹنی کمیٹی تھی, ہمارے پاس اس قسم کی کوئی اب دستاویز نہیں موجود کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اب تک اس پہ مزید کیا کارروائی کی, کہ بینک کو مزید کچھ ان کو احکامات دیے کہ 3 سال 3.5 سال گزر گئے لیکن وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو سکا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے فارن ریمیٹنسز اس بینک کسب بینک میں آئے تھے. اس کے علاوہ اس بینک میں 1.6 بلین ڈالرز آئے جن کے کوئی سورس اینڈ فنڈنگ نہیں ہے. ہم نے اس کو ٹریس کیا انٹری بائی انٹری کہ یہ پیسہ آیا ہے, پی ٹی آئی اکاؤنٹس میں آیا ہے, لیکن اس کی کوئی سورس اینڈ انٹری ڈیٹیلز موجود نہیں ہے, جو کہ قانوناً جرم ہے. کیونکہ آپ ہر سیاسی جماعت پہ یہ فرض ہے. میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو قانون ہے فنڈنگ کے حوالے سے, پولیٹیکل فنڈنگ, وہ یہ کہتا ہے کہ صرف ایک پاکستانی شہری اپنی ذاتی حیثیت میں کسی سیاسی جماعت کو پیسہ دے سکتا ہے. اور ایسے ایویڈنس موجود ہے, مثلا جاپان سے بہت بڑے پیمانے پہ ایک پاکستانی شخص, میں اگین ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے, انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کی, اس سے کسی قسم کا کوئی ہمیں شکایت نہیں ہے, کوئی غیر قانونی کاریت نہیں ہے. کوئی پاکستانی شہری چاہے وہ ڈیول نیشنل کیوں نہ ہو, اپنی ذاتی حیثیت میں جتنا مرضی چاہے وہ ڈونیشن دے سکتا ہے, لیکن وہ ڈونیشن آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے, وہ ڈونیشن ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے. جب ریکارڈ میں کیش ملینز اینڈ ملینز آف روپیز اینڈ ڈالرز میں جس کا کوئی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں ہے, جو پی ٹی آئی آج تک وہ دینے میں ناقص رہے, اس میں وہ مشکلات ہیں, انہوں نے انکار کیا ہے. مثلا اراؤنڈ $4.5 لاکھ جو پی ٹی آئی نے خود اپنے ریکارڈ میں تسلیم کیا کہ ہمارے پاس آئے ہیں لیکن ہمارے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں. یعنی یہ ان کے اپنے ریکارڈ میں ہے, اور انہوں نے خود جو ڈاکومنٹ سبمٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ پیسے آئے لیکن $4.5 لاکھ ڈالرز کے قریب, لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی سورس اینڈ ڈیٹیل نہیں. اس کے علاوہ یو ایس یو کے, یہ جو پیسہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ یو ایس, یو کے اور آسٹریلیا سے آئے, جس کا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیا ہے فارن ایکسچینج میں, لیکن ہمارے پاس اس میں کوئی ریکارڈ نہیں. اسی طرح کینیڈا میں, کینیڈا سے جو پیسہ آیا ہے, کینیڈا کی جو تنظیم ہے وہ کہتی ہے ہم اس کی تفصیلات اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ کینیڈا کا قانون نہیں اجازت دیتا
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے یا کینیڈا میں رجسٹرڈ ہے؟ تحریک انصاف میں پاکستان کے قانون لاگو ہوتے ہیں، پاکستان کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، پولیٹیکل آرڈرز 2002، الیکشن ایکٹ 2017 وہ لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام جو کینیڈا سے پیسہ آیا اس میں ان کی جو کینیڈا کی تنظیم ہے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ ہمیں اتنا پیسہ ملا ہے، ہم نے ریز کیا، لیکن ہم اس کی تفصیل نہیں دیں گے کیونکہ کینیڈا کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ یہ بارہا ہو چکا ہے کہ 3.3 ملین ڈالر دو غیر ملکی کمپنیاں جو امریکہ میں رجسٹر ہوئی، عمران خان صاحب کے دستخطوں سے رجسٹر ہوئی، اس کا باقاعدہ بورڈ بنا، اور جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایجنٹ تھے، اس کی بھی میں آج وضاحت کر دوں کہ پہلے کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں ایز کمپنیز، ایز لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز، اس کے بعد وہ کمپنی ایجنٹ کے طور پر رجسٹر ہوئی ہے۔ تو کمپنی رجسٹر کرنا، اس کمپنیوں میں غیر ملکیوں سے فنڈنگ لینا، غیر ملکیوں کی کمپنیوں سے فنڈنگ لینا، اور 3.3 ملین ڈالر جو پھر یہاں پہ آئے ان دو کمپنیوں سے، صرف امریکہ سے، تو یہ مکمل غیر قانونی کام ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کمپنیوں کے ذریعے جو ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے، اس میں US ڈالر 169 187 اور 300 تقریباً 349 کمپنیز، فورن کمپنیز، جنہوں نے ان کمپنیوں میں پہ فنڈنگ کی اور اس کے ذریعے وہ پاکستان میں وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہ بڑا ایک غیر قانونی کام ہے جو ہوا۔ اس کے علاوہ ایک بڑی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی تک خفیہ رکھے گئے، وہ بینک الفلاح ٹاؤن شپ برانچ لاہور، وہ سامنے آیا ہے۔ جو ریکارڈ ہمارے سامنے ہے اس میں وہ اکاؤنٹ سامنے ہے، اس اکاؤنٹ کی آج تک بینک سٹیٹمنٹ نہیں شیئر کی گئی، جبکہ اس اکاؤنٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ ان کے جو ریویلڈ اب اکاؤنٹ سے اسے پیسہ گیا۔ اس کے علاوہ KSB برانچ ایک ہے، یہ گلبرگ برانچ، یہ اکاؤنٹ بھی سامنے آیا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں پرووائڈ کی گئی۔ اس میں میں آپ کو ایک بڑی اہم اور ریولیشن کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو خطوط لکھے کہ آپ اپنے تمام PTI کے اکاؤنٹس ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو جمع کرائیں، تو اس وقت لگ بھگ 50 اسکیڈولڈ بینکس تھے۔ ہمیں 9 بینکوں کی طرف سے جو جوابات آئے ہیں وہ ہم سے شیئر کیے گئے۔ 41 بینکس کے کیا رسپانس آئے، یعنی ہو سکتا ہے ان بینکس میں کچھ بینکس ایسے ہوں جس میں PTI کا اکاؤنٹ نہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن ہم سے وہ رسپانسز 41 بینکس کی شیئر نہیں کی گئی جو اسٹیٹ بینک کے ڈائریکشن کے مطابق ان کو کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن میں رسپونڈ کریں۔ آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے، تفصیلات بھیجیے، آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے، آپ نیل کی اسٹیٹمنٹ جاری کریں۔ تو جو 41 رسپانسز ہیں ان بینکس کے جن کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ڈائریکٹو دی گیا وہ ہم سے شیئر نہیں کی۔ اس کے علاوہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ UAE سے اور دوسرے ممالک سے تقریباً کوئی 12-13 ممالک ہیں جہاں سے پیسہ آیا وہ ٹوٹلی کنسیل کیا گیا۔ جو PTI نے دستاویزات جمع کرائے ہیں اس میں وہ ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ موجود ہے۔ تو جو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں جو بہت ہی سامنے ظاہر ہونے والی بڑے پیمانے پہ بے قاعدگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آف شور کمپنی کیبل میں تھی کہ 2.1 ملین ڈالر یہاں سے آئے، اس کے علاوہ برسٹل انجینئرنگ ہے 49,965 ڈالر یہاں سے آئے، اور ایک بڑی لمبی تعداد ہے مثلا برطانیہ سے PTI UK ویسٹورڈ گارڈنز، ان کی طرف سے 25,000 لگ بھگ کے قریب ڈالرز آئے، PTI UK اسٹریٹفائر کی طرف سے اراؤنڈ 92,000 UK پاؤنڈز آئے، پھر ایک اور کمپنی ہے SSS مارکیٹنگ جو کہ ان کی طرف سے پیسہ آیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اسٹیٹ بینک سے جو مزید نئے حقائق سامنے آئے کہ PTI ناروے میں بھی رجسٹر ایک اکاؤنٹ ہے جو PTI ناروے کی طرف سے پیسہ بھیجتا تھا، PTI فنلینڈ کی طرف سے بھی ہے، اسی طرح آسٹریلیا سے بھی اس قسم کے پیسے ہیں۔ تو جس طرح میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے
یہ ایک میگا فنڈنگ پاکستان کا اسکیم ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ابھی تک پی ٹی آئی نے ایک بھی انٹرنیشنل اکاؤنٹ کے پیسے یا بینک اسٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائی. 6 اکاؤنٹس کی ہم نے نشاندہی کی ہے. ہم نے باقاعدہ اکاؤنٹ نمبرز دیے ہیں کہ آپ ان اکاؤنٹس کو منگوائیں. پی ٹی آئی ان اکاؤنٹس کو تسلیم کرتی ہے لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. آخری چند میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے پی ٹی آئی میں جو 4 سال سے وہ دستاویزات جمع کرائے تھے اس کو اچانک غیر تصدیق شدہ ڈکلیئر کر دیا. اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں الیکشن کمیشن کی جو اسکروٹنی کمیٹی ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ جو 4 سال میں دستاویزات پی ٹی آئی کی طرف سے آئے یہ غیر تصدیق شدہ ہے. تو پھر 4 سال وہ ریکارڈ چھپایا کیوں گیا؟ تو پھر اپریل 2021 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ آرڈر دیا ہمیں کہ آپ اپنے آڈیٹرز نامنیٹ کریں. ہم آپ کو 55 گھنٹے انہوں نے ہمیں دیے کہ پی ٹی آئی کے ریکارڈ کو پروز کریں. تو آج اچانک وہ تمام کا تمام پی ٹی آئی کا ریکارڈ غیر تصدیق شدہ کیسے ہو گیا؟ اور کیا ایک سیاسی جماعت 4 سال جو دستاویزات دے اور وہ غیر تصدیق شدہ ہو تو کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا انہوں نے ایک آئینی ادارے کو ایسے ڈاکومنٹس دیے جو غیر تصدیق شدہ تھے؟ اس کو اسکروٹنی کمیٹی کہتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں. لیکن حقیقت دیکھیے کہ ہمارے جو ثبوت تھے اس کو نہ صرف اسکروٹنی کمیٹی نے تسلیم کیا عملاً بلکہ اس کے مطابق ریزلٹس اخذ کیے. مثلا ہماری جو اوریجنل پٹیشن ہم نے فائل کی تھی 14 نومبر 2014 کو, اس میں پیراگراف 14-15 آپ پڑھیے. اس کے علاوہ اور ممالک سے ہم نے ثبوت دیے, اس کو اسکروٹنی کمیٹی ویریفائی کرتی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی نے آج جو ہم پہ جو 2 نئی اپلیکیشن داخل کی ہیں اس میں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اکبر بابر میلیفائڈ انٹینٹ, یعنی ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی. 7 سال ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدعی ہے اس کو کیسے الگ کریں. آپ اندازہ لگائیے ان کی بھوکلاہٹ کا کہ 7 سال بعد یہ کہتے ہیں کہ اکبر بابر جو مدعی ہے کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مخالف جماعتوں کے خلاف کیس کیا ہے, ان کی اسکروٹنی میں بیٹھتے ہیں, ان کی اسکروٹنی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں. میں تو پی ٹی آئی کا آج بھی رکن ہوں. الیکشن کمیشن نے میرے حق میں فیصلے دیے, سنگل بینچ ہائی کورٹ نے فیصلے دیے, ڈبل بینچ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے انڈورس میں ہیں. جو میرا قانونی حق ہے انڈر دی الیکشن ایکٹ 2017 اینڈ دی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا رکن یہ حق رکھتا ہے قانونی طور پہ کہ وہ اپنی پارٹی کا ریکارڈ حاصل کرے. یہ اس مجھے حق سے ڈینائی کرنا چاہتے ہیں. یہ کیسی خلیفہ کی مدینہ کی ریاست ہے؟ یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے جہاں حاکم الوقت کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. 7 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ مدعی کو کیس سے الگ کرو, جواب نہیں دیتا کیونکہ جواب اس کے پاس ہے نہیں. اب تو یہ جو ثبوت سامنے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ان ثبوت کی بنیاد پہ, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پی ٹی آئی نے عمران خان شوڈ بی پٹ ٹو نوٹس. اب مزید گنجائش نہیں ہے. خان صاحب یہ میچ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین میچ تھا. 7 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکے. آپ ہمیں 10 دیتے تھے مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے. 7 سال سے آپ مقابلے سے بھاگ رہے, 7 سال سے آپ سٹے کے پیچھے بھاگ رہے, ریٹ پٹیشن کے پیچھے بھاگ رہے. آج بھی آپ نے 2 درخواستیں جمع کرائی ہیں کہ اکبر بابر کو کیسے الگ کرو. یہ مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے. خان صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میچ ہار چکے ہیں. یہ جو ثبوت ہیں یہ ایسے ثبوت ہیں جو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے آئے ہیں. یہ اکبر بابر کے دعوے نہیں ہیں, یہ اکبر بابر کے کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسے کوئی پیپرز یا سرٹیفکیٹس یا فوٹو اسٹیٹ کاپیاں نہیں, یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے. آپ میچ ہار چکے ہیں. میچ کا یہ آخری اوور ہے. آخری اوور میں آپ کو ابھی بھی 100 رن چاہیے, آپ کی 1 وکٹ ہے. آپ چاہے نو بالیں کرائیں جتنی مرضی کرا سکتے ہیں. ابھی بھی آپ نو بال کر رہے ہیں. یہ جو اپلیکیشنز دے رہے ہیں آپ انصاف سے بھاگ رہے ہیں. آپ بنیادی جو ہمارا مقصد تھا پی ٹی آئی بنانے کا وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم خود مثال بنیں گے, ہم اپنے آپ سے احتساب شروع کریں گے.
آپ 7 سال سے احتساب سے باہر ہیں. آپ نے مدینہ کی ریاست کے تمام اصولوں کی دھجیاں اڑائی ہیں. آپ نے وہ جو بنیادی اصول تھے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں. آپ دعویٰ کرتے ہیں جب پاکستان میں جب وہ ایک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان کی یہ کرپٹ ترین حکومت ہے, 140 نمبر پہ آ گیا ہے پاکستان, آپ بیان لگاتے ہیں کہ میں نے 90 دن میں کرپشن ختم کر دی. یہ مدینے کی ریاست میں نہیں ہو سکتا. مدینے کی ریاست میں اس قسم کا کھلا تضاد جو آپ نے کیا, آپ نے تمام اپنے اصول جو ہم نے اور آپ نے مل کے بنائے تھے, پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسی جماعت بنانی تھی جس کو مثالی جماعت بنانی تھی, تاکہ ہم پاکستان میں ایک نئی پالیٹکس کو انٹروڈیوس کرائیں, تاکہ ہم سیاست میں ایک نئی پالیٹکس کو انٹروڈیوس کرائیں, تاکہ ہم اپنے احتساب سے شروع کریں اور پاکستان میں کرپشن کا جو کلچر ہے اس کو ختم کریں. مدینے کی ریاست میں کوئی نیب نہیں تھی, مدینے کی ریاست میں کوئی قانون نہیں تھا کہ حکمرانوں کو احتساب سے الگ کر دو. یہ ظلم ہوا ہے, ہم اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. آپ پاکستان سے لڑ رہے ہیں, میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ فرق ہے, اور انشاءاللہ پاکستان جیتے گا, اور انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان کی سیاست میں ہم بنیادی تبدیلی لائیں گے. چاہے آپ اس میں راستے میں رکاوٹ ہے, آپ ابھی راستے سے ہٹ رہے ہیں, آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی, کیونکہ سچائی اپنے مقصد تک پہنچ چکی ہے. سچائی کی طاقت جو ہے وہ بڑی سے بڑی رکاوٹ کو گراتی ہے, اور یہ زندہ مثال ہے. پاکستان میں تمام لوگ مجھے یہ کہتے تھے اکبر بابر اس ملک میں انصاف نہیں ہو سکتا, اکبر بابر اس ملک میں تمہیں ادارے انصاف نہیں دیں گے. میں نے کہا یہی ادارے ان سے انصاف لوں گا. میں نے کہا چاہے مجھے 7 سال لگتے ہیں, 7 سال اور لگتے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ تبدیلی لانی ہے اپنے سے, اور انشاءاللہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ اس تبدیلی کی ابتدا ہے. بہت بہت شکریہ.